الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں ماں باپ کے اوپر بات کروں گا کہ اگر ماں باپ اولاد کے ساتھ برا سلوک کریں تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے۔ میرا نظریہ تو یہی کہتا ہے کہ اگر ماں باپ کچھ تمہارے ساتھ برا کریں تو تم کو وہ برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے احسانات اتنے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم اپنے جسم کی کھال نکال کر ان کے جوتے پہنا کر اگر ان کو پہنائیں تو پھر بھی ہم ان کے احسانات کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اس کے بعد کتنی مشقت، کتنی تکلیفوں کے ساتھ ہمیں جنا، اور اس کے بعد 2 سال تک ہمیں دودھ پلایا اپنا اور ہمیں سینے سے لگا کر رکھا۔ تو ان کے احسانات اتنے ہیں کہ اس احسانات کے سامنے وہ تکلیف ذرا سے معنی نہیں رکھتی ہے وہ تکلیف، کیونکہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے اور چھوٹے پہ پیشاب بستر پہ کر دیا کرتے تھے تو ہمارے ماں باپ اس بھیگی ہوئی جگہ پر خود لیٹا کرتے تھے اور ہم کو سوکھی جگہ پر لٹالا کرتے تھے، اس لیے کہیں میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے، کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں میرے بچے کو پریشانی نہ ہونے لگے، کہیں اس کو تکلیف نہ ہونے لگے۔ خود رات بھر نہیں سوتے تھے، ہم لوگ کو سلایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی اتنے احسانات ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چاہے وہ کیسا بھی حکم ہو، ہمیں سر جھکا کر اس حکم کو مان لینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دے رہے ہیں تو میرے بھائی تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہ حکم نہیں ماننا چاہیے۔ کیوں؟ جیسے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مزار پہ جاؤ، مزار والے بابا سے مانگو، کچھ ویسا کام بتا رہے ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہے اور وہ کرنے سے گناہ بھی ہوگا۔ تو میرے بھائی ایسا کام کرنے سے پھر ہم کو منع کیا گیا ہے، ہم کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جو نیک کام ہے، جو جائز کام ہے، لیکن جب وہ کہہ رہے ہیں تب اس بات کو مانا جائے گا، لیکن وہ کام کرا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے گا۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو وہی کام کرنے کا حکم دیں جو شریعت بتاتی ہے، وہ کام کرنے کا حکم نہ دیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ کیوں؟ اس میں بچے بھی پریشان ہوتے اور ڈپریشن میں جاتے ہیں اور پریشانی میں جاتے کہ میرے ماں باپ نے کیا حکم دے دیا ہم کو، یہ تو شریعت اس کے خلاف ہے تو ہم یہ کیسے کام کریں گے۔ اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کا کیسا بھی حکم ہو اس کو سر جھکا کر مان لو۔ تو میرے بھائی ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہر نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھ کو پالا ویسے ہی تو ان کے اوپر رحم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یہ دعا مانگا کریں اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، کیونکہ ماں باپ کی دعا میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ طاقت رکھی ہے کہ جو انسان کے قسمت میں نہیں ہوتا ہے وہ بھی ماں باپ کی دعاؤں سے اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کی دعا کیسے کیا انسان کو بنا دیتی ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں اپنے ماں باپ کے احسانات جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیے ہیں اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ کبھی سوچا کریں، کبھی تنہائی میں بیٹھا کریں اور سوچا کریں کہ جب ہم چھوٹے سے تھے، جو ہمارے گھر پہ جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم تو بڑے ہو گئے ہیں، تو ان کو دیکھا کریں کہ آج بچہ رات میں 2 بجے 3 بجے لیٹرنگ کر دیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، ماں باپ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔
کہ بچے نے پیشاب کر دی لیکن پھر بھی ان کے ماتھے پر بل نہیں آتا، کیونکہ وہ ان کا خون ہے، وہ ان کا جگر کا ٹکڑا ہے، وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے ان کو پریشانی نہیں دکھائی دیتی ہے، اور وہ رات بھر اپنے بچے کے لیے اپنی نیند خراب کرتے ہیں۔ لیکن آج کا یہ ماحول ہے کہ اگر بچہ سو رہا ہے اور اگر باپ نے ایک گلاس پانی مانگا تو بچہ کہتا ہے کہ ہمیں نیند آ رہی، ہم تم کو پانی نہیں پلائیں گے۔ میرے بھائی، یہ بات بالکل غلط ہے، اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا میں کیا پتہ یہ لگا جا سکتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کو چہرے کی طرف دیکھو، اگر وہ تم سے راضی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے راضی ہیں، اگر وہ تم سے ناراض ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے ناراض ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا چاہیے، اور جیسے بھی ہو سکے ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، کیونکہ جیسے جیسے ماں باپ کی عمر بڑھتی ہے، چڑچڑاپن اور نیند نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشانی اور ڈپریشن میں جاتے، تو ان کے منہ سے طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کھانسی بھی بڑھ جاتی ہے تو بہت سے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں نیند آ رہی ہے لیکن میرا بوڑھا باپ کھانس رہا ہے۔ تو میرے بھائی، انہی کی جوانی کی بدولت ہے، انہی بڑھاپے کی بدولت ہے جو آج تم جوان بنے دنیا کے سامنے نظر آ رہے ہو۔ اگر تمہارے ماں باپ نے چھوٹے ہی پر تمہیں مار کے پھینک دیا ہوتا یا کچھ بھی کر دیا ہوتا تمہارے ساتھ تو تم کیا کر پاتے؟ کتنی محبت سے، کتنے لاڑ پیار سے تم کو پالا، اس لیے کہ جب ہم بڑھاپے کی عمر میں پہنچیں گے تو یہ بچہ میرا سہارا بنے گا، میری خدمت کرے گا، میری پریشانیوں کو سمجھے گا اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے بھائی، ماں باپ رات میں کھانسے یا کچھ بھی کریں، ہمیں ان سے کچھ بھی نہیں کہنا ہے، کیونکہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ وہ زمانہ ہمارے اوپر بھی آئے گا، ہم بھی ایک دن بوڑھے ہوں گے اور ہم بھی خاصا کریں گے، تو جیسا بیج بو گے ویسا ہی پھل سامنے نکل کر آئے گا۔ تو تمہارے بچے بھی تم کو ڈانٹیں گے، چلائیں گے، گھر سے باہر نکالیں گے، کہیں گے کہ تم کیوں کھانستے ہو، جب تم دادا کو بولتے تھے مت کھانسو تو تم کیوں کھانستے ہو؟ تو جیسا اپنے بچوں کے سامنے جو عمل کرو گے تو ویسا ہی عمل تمہارے سامنے بھی نظر آئے گا۔ یہ بات تو ماں باپ کے اوپر ہو گئی، اور کچھ باتیں میں ماں باپ کے لیے کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین اسلام سکھائیں، کیونکہ سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جب بچہ دین اسلام سیکھے گا تو دین اسلام میں بتایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے کیا حکم ہیں، بھائی بہن کے کیا حکم ہے، ماں کے کیا حکم ہے، والدین کے کیا حکم ہیں۔ باقی اسکولوں میں اور طرح طرح کی جگہ پر یہ اسلام کی چیزیں نہیں سکھائی جاتی ہیں۔ کوئی نہیں بتاتا ہے کہ تمہارے باپ کی خدمت تم پہ فرض ہے، تمہاری ماں کی خدمت تم سے فرض ہے، تمہیں اونچی آواز میں ان سے بات نہیں کرنی ہے، ان کے پیر دبانے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ یہ صرف اور صرف دین اسلام سکھاتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ میری خدمت کرے، میری بات مان کر چلے، تو اپنے بچوں کو دین اسلام سکھاؤ اور اللہ رسول انہیں سکھاؤ، کیونکہ اللہ ہی بتاتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر ماں باپ کی خدمت فرض کی ہے، ہم نے تمہارے باپ کی خدمت تمہارے اوپر فرض کی ہے۔ تو یہ باتیں مدرسے میں سیکھنے کو ملتی ہیں، اسلام میں سیکھنے کو ملتی ہے، باقی کہیں بھی سیکھنے کو نہیں ملتی ہیں۔ تو ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دین اسلام کی باتیں سکھائے۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد مجھے قرآن پڑھ کے بخشا جائے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، قرآن سکھائیں۔ اگر آپ نے قرآن نہیں سکھایا تو کل جب آپ قبر کے اندر چلے جاؤ گے تو تمہاری قبر پر کوئی بھی قرآن پڑھ کے بخشنے والا نہیں موجود ہوگا، کیونکہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 2-3 مہینے کے بعد انسان اس کو بھول جاتے ہیں، لیکن ایک اولاد ہے جو کبھی نہ کبھی اپنے ماں باپ کو یاد کر لیتی ہے، لیکن جب وہ یاد کرے گی، اگر اسے قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو وہ قرآن پڑھے گا اور اپنے والدین کے لیے بخشے گا، لیکن اگر اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا تو وہ یاد کرے گا تو کیا فائدہ یاد کرنے
دینے سے؟ ہمیں تو کچھ پڑھنا ہی نہیں آتا، ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا پڑھ کے بخشیں گے؟ اور میرے ماں باپ نے ہم کو قرآن پڑھنا بھی نہیں سکھایا، تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور مدرسوں میں بھیجیں، مسجدوں میں بھیجیں اور قرآن انہیں پڑھائیں، تب جا کے ان کے سمجھ میں آئے گا کہ ماں باپ کیا کیا رتبہ ہے، ماں باپ کیا کیا درجہ ہے، اور ماں باپ کے کیا کیا خدمات ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔